فاطمہ بنت سمیر وہ جنگجو تھی جسے خولتا الجزائر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بہادر خاتون جس نے فرانسیسی استعماری فوج کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ فاطمہ ایک خالص دینی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ بچپن میں ہی فاطمہ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور اسلامی علوم سے بھی روشناس ہو چکی تھی۔ مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو برابر کرایا کہ ہماری سرزمین پر غیر ملکی افواج کا تسلط ہماری توہین ہے۔ فاطمہ نسومر اور فرانسیسی فوج کے مابین آخری معرکہ الجزائر کے شہر قسطنطنیہ میں ہوا۔ اس مجاہدہ کی مزاحمتی تحریک کا عرصہ تقریباً 2 سے 2.5 سال کا ہے۔ وہ خوبصورت تھی لیکن وزن زیادہ تھا۔ اس کا سائز سپاہیوں کے مذاق کا سبب بنتا تھا۔ وہ بہت باروب بھی تھی۔ اس کے سامنے کوئی ہنسنے یا مذاق اڑانے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ آزادی اور غلامی کا سلسلہ بڑا طویل ہے۔ جب کوئی قوم یا معاشرہ آزادی کے لیے قائم اصول اور اوصاف چھوڑ دے تو غلامی کی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ پھر غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے صرف قربانیوں کی داستانیں رقم کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے واضح نظریات اور حکمت عملی، اتحاد اور اتفاق، بااعتماد اور باصلاحیت قیادت، جمہوری اور تربیتی اداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیاسی زبان میں عام طور پر ایک قوم کی غلامی کا ذمہ دار جارحیت پسند، توسیع پسند قوتوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن ماہر نفسیات اور سماجیات جن کا کام فرد اور معاشرے کو سمجھانا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں اور ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے والے کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ قانون فطرت کو بھی یہ بات قبول نہیں کہ ایک باقی نافرمان اور نااہل قوم زیادہ دیر تک اسی طرح زندگی گزارتی رہے۔ الجزائر کی ایک تحریک آزادی کو ان قوتوں نے بھی 20ویں صدی کی ماڈل تحریک قرار دیا تھا، جنہوں نے ہر دور میں اپنے حق آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو دہشت گرد کہا۔ الجزائر پر یورپ کی ایک بڑی سیاسی اور عسکری قوت فرانس کا قبضہ تھا، جس نے یورپ اور امریکہ کو یہ باور کرانے کی بھرپور کوشش کی کہ فرانس صرف اپنی نہیں بلکہ پورے مغرب، جسے امریکہ نے سوویت یونین کے مقابلے میں آزاد دنیا قرار دیا تھا، کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ فرانس نے یہ بھی واویلا کیا کہ اگر مسلم ریاستیں ایک ایک کر کے آزاد ہو گئیں تو اسلام دوبارہ غلبہ حاصل کر کے مغرب کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ الجزائر کے اندر سے حمایت حاصل کرنے کے لیے فرانس نے عورت کی آزادی اور جمہوریت کا کارڈ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر خواتین کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرنے والے فرانس کی اپنے سرزمین پر قبضے کے خلاف ایک خاتون مجاہدہ کی جدوجہد تاریخ انسانی میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہے، جس نے اپنی بہادری اور ذہانت سے فرانسیسی فوجوں کو بھگانے پر مجبور کر دیا۔ اسے الجزائر کی قومی ہیرو قرار دیا گیا۔ فاطمہ بنت سمیر وہ جنگجو تھی جسے خولتا الجزائر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بہادر خاتون جس نے فرانسیسی استعماری فوج کا جواں مردی سے مقابلہ کیا اور فرانسیسی فوجوں کے مقابلے کے لیے 25,000 کا لشکر تیار کیا۔ اس مجاہدہ کا اصل نام فاطمہ سید احمد ہے، جو 1830 میں الجزائر کے مشرقی علاقے عین الحمام کے ایک گاؤں سومر میں پیدا ہوئی۔ فاطمہ ایک خالص دینی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد احمد اور والدہ کا نام ترکیہ نیتھ یخولف تھا۔ اس کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ 2 بہنیں یامینہ اور تاسیت، جبکہ 4 بھائیوں کے نام احمد، طہا، شریف اور الہادی ہے۔ اس کے والد گاؤں کے اسکول میں قرآنی علوم کے سربراہ تھے اور یہ اسکول سلسلہ رحمانیہ سے منسلک تھا، جس کے پیشوا سیدی عبد الرحمن بوقریبین تھے۔ بچپن میں ہی فاطمہ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور اسلامی علوم سے بھی روشناس ہو چکی تھی۔ تقریباً 16 یا 18 سال کی عمر میں اور اپنے والد کی موت کے بعد خاندان کے سربراہ بڑے بھائی کی منظوری کے ساتھ فاطمہ کی ایک خاندانی کزن سی یحییٰ نیتھ الخواف کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ تاہم جوڑے نے جلد ہی علیحدگی اختیار کر لی اور وہ اپنی مذہبی تعلیم پر واپس آ گئیں۔ اس کے باوجود اس کے شوہر نے اسے طلاق دینے سے انکار کر دیا، جس سے
اس کے لیے دوبارہ شادی کرنا ناممکن ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے بعد میں اہم افراد کی طرف سے شادی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ خلافت عثمانیہ کے شہزادے عبدالقادر کے کمانڈر شریف الہاشمی نے بھی ان کو شادی کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے پہلے شوہر سے طلاق نہ ہونے کے باعث انکار کر دیا۔ فرانس نے 1830 میں الجیریا پر حملہ کر کے فتح حاصل کی تو فاطمہ اسی سال پیدا ہوئی تھی۔ ساحلوں پر قبضے کے بعد فرانس نے پہاڑی علاقوں کا رخ کیا اور 17 سالہ جنگ میں 8 لاکھ الجیریوں کو قتل کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی اور اسے اپنی نو آبادی بنا لیا۔ یوں افریقہ میں فرانس کا باقاعدہ نو آبادیاتی قبضہ شروع ہو گیا، جس کے بعد 100 سال تک فرانس افریقہ میں آگے بڑھتا رہا اور اس نے تمام شمال مغربی افریقہ پر قبضہ کر لیا۔ مستند مورخین کے مطابق افریقی ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے فرانس نے 20 لاکھ افریقیوں کا خون بہا دیا۔ 1850 میں فاطمہ نصومر نے فرانسیسی استعمار کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اس وقت جب وہ فقط 20 سال کی تھی، اور نسائی رسن گاؤں پر ہونے والے فرانسیسی حملے کو پسپا کرنے والے مقامی جنگجوؤں کی قیادت کی، جس سے بے شمار نوجوانوں کو مزاحمتی تحریک میں شامل ہونے کی ترغیب ملی۔ اپنی غیر معمولی قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے فاطمہ نصومر نے مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو برابر کرایا کہ ہماری سرزمین پر غیر ملکی افواج کا تسلط ہماری توہین ہے اور ہم یہ توہین برداشت نہیں کریں گے۔ ان دنوں مزاحمتی رہنما محمد امجد بن عبد المالک فرانسیسی افواج کے خلاف لڑ رہے تھے اور غاصب افواج انہیں شکست دینے والی تھی کہ فاطمہ نے مداخلت کی اور بہادری سے فرانسیسیوں کی طرف بڑھی، الجیرین نوجوانوں کی فوج کی قیادت کی اور فرانسیسی افواج پر قیامت برپا کر دی۔ فرانسیسی افواج کو پسپا ہو کر پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن فرانسیسی فوج کے کمانڈر جنرل رینڈن نے شکست قبول نہیں کی اور کچھ عرصے بعد دوبارہ لڑائی شروع کر دی، جس کا اختتام جولائی 1854 میں ہوا، جس میں فرانسیسیوں کی شکست ہوئی اور 56 افسروں کے علاوہ 371 فرانسیسی فوجی مارے گئے۔ نتیجے کے طور پر رینڈن نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا، جسے فاطمہ نصومر نے قبول کیا، جو اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اس دوران فرانسیسی فوج نے اپنی تعداد میں اضافہ کیا اور کچھ عرصے بعد فرانسیسی فوج نے جنرل رونڈون چیکارٹ کے سربراہی میں فاطمہ نصومر کی مزاحمتی تحریک کو کچلنے کا آغاز کیا اور دونوں گروپوں میں ایک زبردست جنگ ہوئی۔ چونکہ فرانسیسی استعماری فوج کو جدید اسلحہ اور تربیت یافتہ فوج کی مدد حاصل تھی، اس لیے اس جھڑپ میں فاطمہ نصومر کے لشکر کے 800 سے زائد مجاہد شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے فاطمہ نصومر کو حکمت عملی کے ساتھ تخلیجت ناس عیسو کے علاقے تک پیچھے ہٹنا پڑا۔ فرانسیسی استعمار نے فاطمہ نصومر کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی پسپائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح گھرانے جرائم کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے بے شمار مکانات کو تباہ کر دیا اور متعدد دیہات کے باشندوں کی نسل کشی کی، یہاں تک کہ ان کے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ اس مدت کے دوران فاطمہ نصومر مزاحمتی جنگجوؤں کے گروہ تشکیل دیتی رہیں، وہ مختلف مارکوں میں فرانسیسی فوج کو نقصان پہنچاتے رہے اور فاطمہ نصومر اور فرانسیسی فوج کے مابین آخری مارکہ الجزائر کے شہر قسطنطنیہ میں ہوا۔ فرانسیسی جنرل نے خود فوج کی قیادت کی اور فاطمہ نصومر کی فوج کے ساتھ ایک زبردست جنگ ہوئی، لیکن دونوں لشکروں کے مابین بڑے فرق کی وجہ سے فرانسیسی فوج نے یہ جنگ جیت لی۔ فرانسیسی فوج نے فاطمہ نصومر کو گرفتار کر لیا اور فوجی عدالت کے ذریعے فرانسیسی فوج پر حملہ کرنے اور نقصان پہنچانے کے جرم میں 7 سال کی قید سنائی۔ اس مجاہدہ کی مزاحمتی تحریک کا عرصہ تقریباً 2 سے 2.5 سال کا ہے۔ اس قلیل مدت میں بھی اس مجاہدہ نے فرانسیسی فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ رحمانیہ صوفی سلسلے سے تعلق رکھنے والی اس عظیم مجاہدہ کی جدوجہد ان لوگوں کے لیے آئینہ ہے جو تمام وسائل اور قوت رکھتے ہوئے بھی غاصب قوتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں، جبکہ لالا فاطمہ نصومر جیسی نوجوان خواتین کا تاریخ میں سنہری الفاظ میں اب بھی ذکر ہوتا ہے۔ شمالی افریقہ کے ملک الجزائر کی تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ یہاں کے عوام نے 19ویں صدی میں فرانس کے استعماری عزائم اور اس کی طاقتور فوج کے بدترین
مظالم کا سامنا کیا تھا اور آزادی کے لیے طویل جنگ لڑی تھی۔ فرانس نے 1830 میں الجزائر پر قبضہ کیا تھا جو 132 سال تک برقرار رہا۔ اس عرصے میں فرانس نے اپنی اس نو آبادی میں مسلسل مزاحمت اور احتجاجی تحریک کو کچلنے کے لیے ہر حربہ اور ہر راستہ اختیار کیا، لیکن 1954 اور 1962 میں اسے ایک طویل گوریلا جنگ لڑنا پڑی، جس کے بعد الجزائر میں آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ کہتے ہیں صرف اس عرصے میں ہلاکتوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ بغاوت اور فرانس کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے جرم میں فاطمہ نصومر کو قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ فاطمہ نصومر 33 سال کی عمر میں دوران قید 1863 میں زندگی کی بازی ہار گئیں۔ فرانسیسی مصنف ایمائل کیری نے 1857 میں فاطمہ نصومر کی گرفتاری کے بعد ان سے ملاقات کی اور لکھا کہ وہ خوبصورت تھی لیکن وزن زیادہ تھا۔ اس کا سائز سپاہیوں کے مذاق کا سبب بنتا تھا۔ وہ بہت باروب بھی تھی، اس کے سامنے کوئی ہنسنے یا مذاق اڑانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس نے مزید لکھا کہ اس کی گرفتاری قابل ذکر حد تک مؤثر تھی۔ ایک بار جب وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی، تمام مزاحمتیں ختم ہو گئی اور ہماری کامیابی یقینی ہو گئی۔ الجزائر کی چند سڑکیں اور دستگاہیں اس بہادر خاتون سے منسوب بھی ہیں، جس کے متعدد مقامات پر ان کے یادگاری مجسمے بھی نصب ہیں اور اس کے نام سے ایک اسکول بھی بنایا گیا ہے۔ فاطمہ نصومر کی قبر کچھ عرصے تک اس علاقے کے باشندوں کے لیے زیارت گاہ بھی بنی رہی۔ 29 اکتوبر 1994 میں اس کی باقیات کو سیدی عبداللہ کے قبرستان سے ٹوٹاٹین میں زاویہ بومالی کے قریب الجزائر کے العالیہ قبرستان کے شہداء اسکوائر میں قابل ذکر قومی شخصیات کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب